العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد. محبان حبیب کبریا، طالبان علوم نبوت، سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 62واں سبق ہے، جس میں ہم فتح مکہ کے واقعے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ ابو سفیان جب ناکام و نامراد واپس چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو غزوہ فتح مکہ کی تیاری کا حکم فرمایا۔ وہی عنوان ہے التأہب لمکہ، مکہ کے لیے تیاری۔ تأہب باب تفاعل سے ہے، تیاری کرنا۔ اہبا سامان سفر کو کہا جاتا ہے۔ تأہبوا للرحیل، سفر کی تیاری کرو۔ وامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس بالجہاز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تیاری کا حکم دیا۔ یہ جیم کے فتحہ اور کسرہ کے ساتھ درست ہے۔ جہز، تجہیز و جہاز یا جہاز، تیاری۔ اسی طرح جہاز کی جمع اجہزہ، سامان، نظام، ذریعہ، جیسے اجہزۃ السفر، سامان سفر، جہاز الحزم، نظام حزم، اجہزۃ الاعلام، ذرائع ابلاغ، ریڈیو، ٹیلی ویژن وغیرہ۔ واستعان على امره بالکتمان ثم اعلم الناس انه سائر الى مکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کو پوشیدہ رکھ کر اپنے کام پر مدد لی، پھر لوگوں کو باخبر کر دیا کہ آپ مکہ کی طرف جانے والے ہیں۔ کتمان مصدر ہے کتم یکتم، چھپانا۔ تو معاملے کو پہلے مخفی رکھا تاکہ عام افواہ نہ پھیل جائے، سب لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے۔ اعلم، اعلام، اعلان کر دینا، باخبر کر دینا، اطلاع دینا۔ سائر اس میں فاعل ہے، سارا یسیر سیر۔ وامرہم بالجد والتجہز، اور لوگوں کو کوشش کرنے اور تیاری کرنے کا حکم دیا۔ جد، تجہز دونوں مترادف ہیں، تیاری کرنا۔ یہ بھی باب تفاعل سے ہے۔ وقال اللہم خذ العیون والاخبار عن قریش حتی نبغتها فی بلادها، اور آپ نے یہ دعا کی، اے اللہ تو قریش سے لوگوں کی نگاہوں اور خبروں کو پوشیدہ رکھ، یہاں تک کہ ہم ان کے شہر میں اچانک پہنچ جائیں۔ عین، عیون، نگاہوں، جاسوسوں کو پوشیدہ رکھ، یعنی ہماری تیاری اور مکہ کی طرف جانے کا جو ارادہ ہے اس پر قریش مطلع نہ ہو پائے، اس کا بندوبست فرما دے، یہاں تک کہ اچانک ہم مکہ میں پہنچیں تب انہیں معلوم ہو۔ تو بغیر کسی سابقہ تیاری کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ مکہ میں کسی قسم کی خون ریزی ہو، جنگ ہو۔ تو اگر کفار مکہ کو پہلے سے معلوم ہو جاتا تو وہ لوگ بھی تیاری کرتے، تصادم پر اتر آتے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انتظام بھی کیا اور اللہ سے دعا فرمائی۔
बगत यबगतु बगतन अचानक आना, ताज्जुब खेज तरीके से आना, बगतन अचानक, बिला तवक्को बेखबरी में। अलमौत यअती बगतन, मौत अचानक आवारिद होती है। कुरान करीम में भी बगतन बारहा इस्तेमाल हुआ है। इम्बगता सटपटा जाना, अचानक कोई आदमी कहीं पहुंच जाए तो सामने वाला देख के सटपटा जाता है, तो उसको इम्बगता से ताबीर किया जाता है। तो हत्ता नबगतहा फी बिलादिहा, यहाँ तक कि हम अचानक उनके शहर में पहुंच जाएं। ऐ नुफाजिउहा व नअतीहा फुजअतन, अचानक पहुंच जाएं बगैर किसी साबिका इत्तला के, बगैर किसी तवक्को के हम वहाँ पहुंच जाएं। वखरज फी रमज़ान मिनल मदीनती व माअहु अशरतु आलाफिन वज़ालिका अला रअसी 8 सिनीना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने में मदीना से निकले, आपके साथ 10,000 लोग थे और ये सन 8 हिजरी के आखिर की बात है। अला रअसी 8 सिनीन, 8वें साल के रास सिरे आखिर की बात है, क्योंकि रमज़ान के बाद 2-3 महीने होते हैं। तो 10,000 सहाबा थे। रमज़ान से पहले ही ये ऐलान कर दिया गया था कबाइल जो मदीना के इर्द गिर्द मुसलमान हो गए थे कि मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल यहदुर रमज़ान फिल मदीना, कि जो भी अल्लाह को मानने वाले हैं और रमज़ान के मौके पर मदीना आ जाएं। तो इस तरह 10,000 का ये लश्कर तैयार किया गया। वमदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता नज़ला मर्र ज़हरान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते रहे यहाँ तक कि मर्र ज़हरान पर उतरे। ये मक्का के करीब एक वादी है जिसको मर्र ज़हरान कहा जाता है। आज इसको वादी फ़ातिमा के नाम से जाना जाता है और सऊदी की जदीद तकसीम में ये मिंतक़ाए मक्का में आती है, हरम से बाहर मक्का जोन में आती है। वअम्मल्लाहुल अख़बार अन कुरैशिन फ़हुम अला वजलिन वर्तिक़ाबिन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरैश से ख़बरों को पोशीदा रखा तो वो लोग डर और हालात का जायज़ा लेते रहे, इंतज़ार करते रहे। अम्मा युअम्मी तामिया, अंधा कर देना, पोशीदा और मख्फी रखना। अम्मल कलामा, कलाम को मुग़लक और मुबहम कर देना, मुअम्मा बना देना। और ताआमा इस्तेमाल होता है अंधा बनना, देखते हुए यूँ ज़ाहिर करना कि उसे दिखाई नहीं दे रहा है। तो कुरैश से ख़बरों को पोशीदा रखा, सब तैयारी हो गई और कुरैश को कोई इत्तला न मिली। बीच में एक सहाबी हज़रत हातिब बिन अबी बल्ताआ ने ख़त भेजने की कोशिश की, लेकिन वही के ज़रिए उसको भी पकड़ा गया और रुकवा लिया गया। वजल वजीला यौजल वजलन, डर घबराहट, और इर्तक़ब इर्तिक़ाब, मुंतज़िर रहना, हालात का जायज़ा लेना। इर्तक़ब शै, निगाह रखना। वो लोग टोह और जासूसी में तो लगे हुए थे लेकिन उन्हें खबर ना हो सकी। तो कुफ़ार मक्का एक डर और घबराहट और इंतज़ार की कैफियत में थे कि न जाने कब क्या होता है। तो मर्र ज़हरान आज ये वादी फ़ातिमा है। इस नक्शे में आप देख सकते हैं कि जिहराना के करीब मक्का से कुछ फासले पर है और बहुत बड़ी वादी है, बहुत सारे उसके हिस्से हैं। मक्का की तरफ आने वाले रास्ते की भी निशानदही की गई है। तरीकुल मदीना, मदीना के 2 रास्ते हैं वो बतलाए गए हैं।
مدینہ منورہ سے چل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے قریب مر زہران میں اترے اور پھر وہاں سے مکہ کی طرف روانگی ہوئی۔ العفو عمن ظلم، ظلم و زیادتی کرنے والوں سے عفو و درگزر۔ ولقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق ابن عمه أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب فأعرض عنه لما كان يلقاه منه من شدة الأذى والهجو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں آپ کے چچا زاد بھائی ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب ملے تو آپ نے ان سے اعراض کیا ان سخت ایذا رسانیوں اور ہجو کی وجہ سے جو ان کی جانب سے آپ کو پہنچی تھی۔ تو ابو سفیان بن حارث یہ آپ کے چچا زاد بھائی تھے، حارث بن عبد المطلب کے بیٹے تھے۔ تو اسلام لانے سے پہلے آپ کے شدید دشمن بہت زیادہ ایذا رسانی کی اور ہجو مذمت بھرے اشعار کہے، تو یہ ساری تکلیفیں آپ کو ابو سفیان بن حارث سے پہنچی تھی۔ تو فتح مکہ کے سفر میں وہ راستے میں آپ کو ملے تو آپ نے اعراض کیا، ان کی طرف توجہ نہ دی۔ لما کان یلقاہ من ان سخت ایذا رسانیوں اور ہجو کی وجہ سے جو ان کی جانب سے آپ کو پہنچی تھی۔ ہجا یہجو ہجون ہجاءن، مذمت کرنا، کسی کے عیوب بیان کرنا، ہجو گوئی کرنا۔ فشکا ذلک الی علی، تو ابو سفیان نے حضرت علی سے اس کی شکایت کی، حضرت علی سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعراض کر رہے ہیں۔ فقال له ایتی رسول اللہ من قبل وجہہ، تو حضرت علی نے ان سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے سامنے سے آؤ، چہرے کے سامنے سے، من قبل وجہہ، چہرے کے سامنے کی طرف سے آؤ۔ فقل له ما قال اخوۃ یوسف لیوسف، اور ان سے وہی کہو جو یوسف کے بھائیوں نے یوسف سے کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کننا لخاطئین، قسم بخدا اللہ نے آپ کو ہم پر فوقیت دی، یقیناً ہم بڑے خطا کار ہیں یا خطا کار تھے۔ تا حروف جارہ قسمیہ میں سے ہے، تاللہ قسم بخدا، آثرک اللہ ترجیح دی، فوقیت دی، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ہم بڑے خطا کار تھے۔ خطیئ یخطئ سے اسم فاعل خاطئ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں داخل ہونے اور سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ان کے پاس آنے میں بہت زیادہ مماثلت اور مشابہت ہے۔ فَإِنَّهُ لَا يَرْضَىٰ أَن يَكُونَ أَحَدٌ أَحْسَنَ مِنْهُ قَوْلًا فَفَعَلَ ذَلِكَ، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی ان سے کوئی اچھی بات کہے تو آپ ایسا نہ کریں۔ کوئی شخص بھی کوئی اچھی بات کرے، اچھی بات کا، حسن اخلاق کا مطالبہ کرے تو آپ حسن اخلاق کا معاملہ نہ کرے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان بن حارث سے کہا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی تجویز کارگر ہوئی اور آپ علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا۔ تثریب برا بلا کہنا، ملامت کرنا، لا نفی جنس ہے، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت، کوئی مواخذہ نہیں۔
اللہ تمہیں معاف کرے۔ وحسن اسلامہ بعد ذلک، حضرت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ کا اسلام بہت اچھا ثابت ہوا، یعنی بعد میں چل کے انہوں نے اچھے کارنامے انجام دیے اور ہمیشہ خدا و رسول کی وفاداری کی، اسلام کی خاطر قربانیاں دی۔ وما رفع رأسه الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلم حیاء منہ، اور جب سے اسلام لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مارے شرم کے سر نہیں اٹھایا۔ تو پہلے جو کچھ لغزشیں کر چکے تھے، ستا چکے تھے، اس کی بنا پر مارے شرم کے انہوں نے سر نہیں اٹھایا۔ تو یہ عنوان بتلا دیا گیا کہ ظلم و زیادتی کرنے والوں کو معاف کرنا یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ میں سے ہے۔ ابو سفیان بن حرب بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان بن حرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یہ دونوں ابو سفیان الگ ہے۔ اوپر جو تذکرہ ہوا وہ ابو سفیان بن حارث چچا زاد بھائی کا، اور یہ ابو سفیان بن حرب الگ ہیں۔ وامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجیش فاوقدوا النیران، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکروں کو حکم دیا کہ آگ جلائیں، تو ان لوگوں نے آگ جلائی۔ مکہ کے قریب ہی بر زہران پہ جب آپ نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا تو رات کو آگ جلانے کا حکم دیا۔ اوقد ایقاد، آگ جلانا، نار کی جمع نیران۔ وخرج ابو سفیان بن حرب یتجسس الاخبار، ابو سفیان بن حرب حالات کی ٹوہ میں نکلے، خبروں کا سراغ لگانے نکلے۔ تجسس باب تفاعل سے سراغ لگانا، ٹوہ میں رہنا، کھود کرید کرنا۔ وَهُوَ يَقُولُ مَا رَأَيْتُ كَاللَّيْلَةِ نِيرَانًا قَطُّ وَلَا عَسْكَرٍ، اور وہ یہ کہہ رہے تھے میں نے آج رات کی طرح آگ جلتے ہوئے اور لشکروں کو کبھی نہیں دیکھا، یعنی آج رات میں اس مقام پر جتنی آگ جل رہی ہے اور جو لشکر ہے اتنا کبھی نہیں دیکھا۔ وكان العباس بن عبد المطلب قد خرج من مكة قبل ذلك بأهله وعياله مسلما مهاجرا ولحق بالعسكر، عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ مکہ سے اس سے پہلے ہی اپنے اہل و عیال کے ساتھ نکل چکے تھے، مسلمان ہو کر ہجرت کرتے ہوئے، اور لشکر سے جا ملے تھے۔ تو حضرت عباس مدینہ کی جانب جا رہے تھے کہ راستے میں ملاقات ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل و عیال کو مدینہ بھیج دو اور تم ہمارے ساتھ واپس چلو۔ لحق یلحق، مل جانا، عسکر عساکر لشکر، مسلماً مہاجرن یہ خرج سے حال واقع ہے۔ فعرف صوت ابی سفیان، تو حضرت عباس نے ابو سفیان کی آواز پہچان لی۔ وقال هذا رسول اللہ فی الناس، اور حضرت عباس نے کہا یہ اللہ کے رسول ہیں، لوگوں میں موجود ہیں۔ وصباح قریش، ہائے قریش کی شامت، ہائے قریش کی بدبختی۔ اصباح نہیں ہے، صباح برائے ندبہ ہے، تو صباح قریش، ہائے قریش کی ہلاکت، ہائے قریش کی بدبختی، ہائے قریش پر صبح کے وقت ہونے والا حملہ۔ فارکبہ فی عجوز بغلتہ، تو حضرت عباس نے ابو سفیان کو اپنے خچر کے پچھلے حصے پر بٹھا لیا، تو جس خچر پہ وہ بیٹھے تھے تو اپنے پیچھے ابو سفیان کو بٹھا لیا۔ ارکب ارکاب، سوار کرنا، متعدی ہے، مجرد میں لازم ہے۔ عجز، عین کے ضمہ اور جیم کے فتحہ کے ساتھ، اس کی جمع عجاز، پچھلا حصہ،
سرین، اسی طرح شعر کے دوسرے مصرے کو بھی عجز کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اعجاز النخل کھجور کی جڑیں یا کھجور کے تنے، تو ارکبہ فی عجزی بغلتہ، بغلہ کی جمع بغال خچر، والخیل والبغال والحمیر، تو اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ وخشی علیہ ان یدرکہ احد المسلمین فیقتلہ واتى بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عباس کو یہ خدشہ ہوا کہ مسلمانوں میں سے کوئی اسے پائے گا تو قتل کر دے گا، اور وہ انہیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ فلما رآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو دیکھا تو فرمایا، وَيْحَكَ يَا أَبَا سُفْيَانَ أَلَمْ يَأْنِ لَكَ أَن تَعْلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، ابو سفیان تیرا ناس ہو کہ ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ تجھے یقین ہو جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یعنی انا، یعنی انن اور انن، وقت آنا، یہ الانا یا الانا سے مشتق ہے، وقت کو کہا جاتا ہے۔ ناظرین انا ہو، اس کے وقت کا انتظار کرتے ہوئے، تو بہترین تعبیر ہے، کہا جاتا ہے اما آن لک ان تفعل کذا، کیا ایسا کرنے کا وقت نہیں آیا؟ الم یأن لک ان تعلم، کیا وقت نہیں آیا کہ تو جان لے؟ قرآن میں ہے الم یأن للذین آمنوا قال بی ابی انت و امی ما احلمک و اکرمک و اوصلک، تو ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کتنے حلیم ہیں، بردبار ہیں، کتنے شریف ہیں، اور کتنے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ صیغہ تعجب ہے، ما احلمک و اکرمک و اوصلک، واللہ لقد ظننت ان لو کان مع اللہ الہ غیرہ لقد اغنى عنی شیئا بعد، قسم بخدا مجھے یقین تھا، میں یہ سمجھتا تھا کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتا تو اب تک وہ مجھے کچھ فائدہ دے چکا ہوتا۔ اغنا اغنا شیئن، کچھ فائدہ دینا، تو اب تک وہ مجھے فائدہ پہنچا چکا ہوتا، اب تک میں آپ کو زیر کر چکا ہوتا۔ قال ویحک یا ابا سفیان الم یأن لک ان تعلم انی رسول اللہ، آپ نے فرمایا ابو سفیان تیرا ناس ہو، کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تجھے یقین ہو جائے، تجھے معلوم ہو جائے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ قال ابی ابی انت و امی ما احلمک و اکرمک و اوصلک، ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کتنے حلیم ہیں، کتنے کریم ہیں، کتنے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان پر اسلام پیش کر رہے ہیں اشارتاً کنایتاً، لیکن وہ بھی بالتصریح ایمان لانے کو تیار نہیں، گول مول بات کر رہے ہیں۔ اما هذه والله فإن في النفس منها حتى الآن شيئا، رہی یہ بات تو قسم بخدا اب تک میرے دل میں اس کے بارے میں کچھ ہے، یعنی ابھی تک مجھے کچھ تردد ہے، ایمان لاؤں کہ نہ لاؤں، یہ حق ہے کہ نہیں ہے۔ وہ کہا اما هذه والله فإن في النفس منها حتى الآن شيئا، اب تک میرے جی میں اس کے بارے میں کچھ ہے، کچھ شک و شبہ ہے، کچھ تردد ہے۔ شیء اشیاء ایک وسیع المعنی لفظ ہے، تمام چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ میرے جی میں کچھ ہے یعنی کچھ تردد ہے، کچھ شک شبہ ہے۔ قال العباس ویحک اسلم واشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ قبل ان تضرب عنقک، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا تیرا ناس ہو، مسلمان ہو جا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے لے،
قبل اس کے کہ تیری گردن ماری جائے۔ فاسلم وشہد شہادت الحق، تو ابو سفیان مسلمان ہو گئے اور حق کی گواہی دی۔ دراصل حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان کو دیکھ لیا تھا اور اس کے پیچھے پڑ گئے تھے، تو حضرت عباس کسی طرح بچا کر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ تو اس موقع پر یہ تمام گفتگو ہوئی اور بالآخر ابو سفیان مسلمان ہو گئے۔ عفو عام و امن بسیط، عام معافی اور عام امن، تو بسیط بھی عام کی طرح ہے، کشادہ وسیع سب کے لیے عام۔ ووسع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الامن والعفو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دینے اور معاف کرنے میں بہت وسعت سے کام لیا، سب کے لیے وسیع کر دی۔ حتی اصبح اہل مکہ لا یہلک منہم الا من زہد فی السلامۃ وکرہ الحیاۃ، یہاں تک کہ اہل مکہ میں سے اب وہی ہلاک ہو سکتا ہے جسے سلامتی سے بے رغبتی ہو اور زندگی پسند نہ ہو، یعنی ہر ایک کے لیے معافی کا سامان اور امان کا پیغام دے دیا گیا۔ اب بھی اگر کوئی ہلاک ہوتا ہے تو وہی ہوگا جس کو جینا نہیں ہے، زندگی پسند نہیں ہے، مرنے کا شوق ہے۔ ہلاک یہلک، ہلاک، زہد فی السلامہ، جو سلامتی سے بے زار ہو، بے رغبتی رکھے، وکرہ الحیاۃ، زندگی کو ناپسند کرے۔ فقال من دخل دار ابی سفیان فهو آمن ومن اغلق بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن، تو آپ نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امن ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے امن ہے، جو مسجد میں داخل ہو جائے اسے امن ہے۔ ونہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیشہ عن ان یستخدموا السلاح عندما يدخلون مکہ على ای انسان الا من اعترضهم وقاومهم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو مکہ میں داخل ہوتے وقت ہتھیار استعمال کرنے سے منع فرما دیا کسی بھی انسان پر، مگر جو ان کے درپے ہو اور ان سے مقابلہ کرے۔ تو آپ نے فرمایا کسی پر ہتھیار کو استعمال نہ کیا جائے، ہاں کوئی ان سے تعرض کرے، ان کا مقابلہ کرے تو اس پر ہتھیار کے استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ اعتراضہم، درپے ہونا، مقابلے پر آنا، قاوم یقاوم مقاومتاً، مقابلہ کرنا۔ وامر بأن يعف الجيش من اموال اہل مکہ وممتلکاتہم وأن يكفوا أيديهم عنها، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ لشکر اہل مکہ کے مال اور ان کے زمین و جائیداد مملوکہ چیزوں سے دوری اختیار کرے اور اپنے ہاتھوں کو ان سے روکے رکھے۔ عف یعف، عفتاً، رکے رہنا، عفیف ہونا۔ ممتلکات، امتلک سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے، مال و جائیداد، مملوکہ چیزیں، امتلک الشیء، مالک ہونا۔ تو یہ عام معافی تھی اور ایک عام امان تھا۔ اب جو شخص بھی اپنے گھر کا دروازہ بند کرے اسے معافی ہے اور امن ہے، تو اب کیا چاہیے؟ لیکن پھر بھی کچھ بدبخت سامنے آئے اور پھر ان کو جہنم رسید کیا گیا۔ ابو سفیان امام موکب الفتح، ابو سفیان فتح کے جلوس اور لشکر کے سامنے، موکب کی جمع مواکب، جلوس، الموکب الحاشد، زبردست جلوس۔ اسی طرح قافلے کو بھی کہا جاتا ہے، جلوس کی شکل میں جو قافلہ چل رہا ہو۔ تو فتح مکہ کے جلوس کی شکل میں چلنے والے قافلے کے سامنے۔ وامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العباس بن عبد المطلب ان یجلس ابا سفیان حیث تمر به کتائب الایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس بن عبد المطلب کو حکم دیا کہ ابو سفیان کو اس جگہ بٹھائیں
جہاں سے اہل ایمان کے قافلے، ان کی ٹولیاں گزریں گی۔ کتیبہ کی جمع کتائب، لشکر کی ٹکڑی، بٹالین۔ وتحرکت کتائب الفتح کانہا بحر یموج، فتح کی ٹولیاں حرکت کرنے لگی، آہستہ آہستہ گزرنے لگی، گویا کہ وہ ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے۔ ماج یموج موجن، موجزن ہونا، لہریں مارنا، موج پانی کی لہر کو کہا جاتا ہے۔ وَكَانَتِ الْقَبَائِلُ تَمُرُّ عَلَى رَایَاتِهَا، قبائل اپنے اپنے جھنڈوں کے ساتھ گزر رہے تھے۔ رایتن کی جمع رایات۔ کلما مرت قبیلۃ سأل ابو سفیان عباسا عنها وعن اسم القبائل، جب بھی کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان عباس سے اس کے بارے میں اور قبیلوں کے نام کے بارے میں پوچھتے۔ فیقول ما لی ولی بنی فلان، اور کہتے مجھے بلی فلاں سے کیا لینا۔ جب وہ بیان کرتے کہ یہ قبیلہ جوہینہ ہے، قبیلہ فلاں ہے، تو ابو سفیان کہتا مجھے اس سے کیا لینا۔ حتی مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی کتیبۃ خضراء فیہا المہاجرون والانصار، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سبز ٹکڑی میں گزرے، سبز جھنڈے لیے ہوئے یا سبز امامے باندھے ہوئے جو ٹکڑی تھی، جو بٹالین تھی، اس میں گزرے، جس میں مہاجرین اور انصار تھے۔ لا یرا منہم الا الحدق من الحدید، لوہے کی وجہ سے ان کی صرف آنکھیں دکھ رہی تھی، یعنی لشکر اور وہ بٹالین اس طرح لوہے کا جنگی لباس پہنے ہوئی تھی کہ صرف آنکھیں دکھ رہی تھی۔ حدقۃ کی جمع حدق، آنکھیں، آنکھ کی سیاہی، یہ جدید کی بجائے حدید ہے۔ فقال سبحان اللہ یا عباس من ہؤلاء، تو ابو سفیان نے کہا سبحان اللہ، عباس یہ کون لوگ ہیں؟ قال ھذا رسول اللہ فی المہاجرین والانصار، تو عباس نے کہا یہ اللہ کے رسول ہیں مہاجرین اور انصار میں۔ قال ما لأحد بہؤلاء قبل ولا طاقت، کسی میں ان لوگوں کے مقابلے کی طاقت اور قوت نہیں ہے۔ قبل بھی طاقت کو کہا جاتا ہے، دسترس، اسی طرح جہت اور گوشہ، من قبل ہی ان کی جانب سے، طاقت ان کی جمع طاقات، قوت۔ واللہ یا ابا الفضل لقد اصبح ملک ابن اخیک الغداۃ عظیما، اے ابو الفضل یقیناً تیرے بھتیجے کی بادشاہت آج بہت عظیم ہو گئی ہے۔ قال یا ابا سفیان انہا النبوہ، تو حضرت عباس نے کہا ابو سفیان یہ بادشاہت نہیں، یہ نبوت ہے۔ قال فنعم اذن، تو ابو سفیان نے کہا تب تو ٹھیک ہے۔ وقام ابو سفیان فصرخ بأعلی صوتی، ابو سفیان کھڑے ہو کر بلند آواز سے چلائے، یا معشر قریش ھذا محمد قد جاءکم فیما لا قبل لکم بہ، اے گروہ قریش یہ محمد تم پر ایسے لشکروں میں چڑھ آئے ہیں جن کے مقابلے کی تم میں طاقت نہیں۔ فمن دخل دار ابی سفیان فہو آمن، تو جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امن ہے۔ قالوا قاتلک اللہ ما تغنی عنا دارک، انہوں نے کہا اللہ تجھے برباد کرے، تیرا گھر ہمیں کیا فائدہ دے گا، یعنی تیرے گھر میں کتنے لوگ آئیں گے کہ جو بچ پائیں۔ قال ومن اغلق علیہ بابہ فہو آمن، تو ابو سفیان نے کہا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے اسے بھی امن ہے۔ ومن دخل المسجد فہو آمن، اور جو مسجد میں داخل ہو جائے اسے بھی امن ہے۔ فتفرق الناس الى دورہم والى المسجد، تو لوگ اپنے گھروں کی طرف اور مسجد کی طرف منتشر ہو گئے، بھاگ کر چلے گئے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.